درختوں کے اوپر تعویذات کو لٹکا کر اپنے بندشوں کا نام سن رکھا ہوگا، کاروبار کی بندش، کے رشتے کی بندش، شادی کی بندش، نکاح کی بندش۔ اکثر عاملین کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی۔ علامات اس کی یہ ہے، بندشوں کا علاج کیسے کیا جائے، ان کا بڑا آسان اور بہترین علاج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بندشوں کا نام سن رکھا ہوگا کہ رشتے کی بندش، شادی کی بندش، نکاح کی بندش، یا اس طرح کاروبار کی بندش، بزنس کی بندش، یا کوئی بھی بندش ایسی ہے جو کھل نہیں رہی۔ یہ کیسے کی جاتی ہیں ان بندشوں کو؟ عمومی طور پر ایک جادو ایسا ہوتا ہے جو انسان کو بند کرنے کے لیے درختوں کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ درختوں کے اوپر تعویذات کو لٹکا کر اس کو ایک دائرہ کار کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ان بندشوں کو توڑا کیسے جائے، یہ بندشیں ہوتی کیسی ہیں، اور ان بندشوں کا علاج کیسے کیا جائے، اس کی علامات کیا ہیں۔ معزز سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہی علاقہ جات میں جو بعض گھنے درخت ہوتے ہیں، ان گھنے درختوں کے اندر کچھ تعویذات، کچھ دھاگے وغیرہ لٹکے ہوئے آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے۔ تو جو دیہی علاقہ جات میں رہتے ہیں انہوں نے تو بخوبی اس کا مشاہدہ کیا ہوا ہوگا کہ کرتے ایسے ہیں کہ جادوگر کے پاس جب کوئی لوگ جاتے ہیں کسی کے خلاف تعویذ لینے کے لیے، تو وہ جادوگر جو ہوتا ہے ان کو ہوا میں چلنے والے تعویذ دے دیتا ہے، جن کو درخت پر باندھا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ہوا لگتی رہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو یہ تعویذ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی خواب انسان کو، علامات اس کی یہ ہے، اس کے جو خواب ہوتے ہیں انسان کو ایسا آتا ہے کہ انسان کبھی بلندی کی طرف جا رہا ہے، چڑھ رہا ہے درخت و پہاڑوں، لیکن چڑھنے کی کوشش پور کر رہا ہے لیکن چڑھ نہیں رہا، تو اس سے چڑھا نہیں جا رہا۔ یا اسی طرح بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ میں دوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن دوڑ نہیں رہا۔ علامات اس کی یہ ہے کہ انسان جب ایک محنت کرتا ہے، اپنے ایک بڑے مصمم ارادے کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کے معاملات کو، اپنی جاب کو اب میں سدھارنا چاہتا ہوں، اپنا فیوچر بنانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے بڑی سٹرگل کرتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک دائرہ کار کے اندر بند ہوتا جاتا ہے۔ جہاں سے اس نے کام شروع کیا تھا اسی دائرے کے اندر وہ بند ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ اس کو اندر اتنے اس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس سے لوگ نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بظاہر بعض دفعہ تو اس کے ساتھ اچھی میٹنگ کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، میٹھی باتیں کریں گے، اس کے سامنے اس کے ہو کر رہ جائیں گے، لیکن یوں ہی وہ بیچارہ پیٹھ پھیرے گا تو اس کے وہ مخالف ہو جائیں گے، اندر سے منافقت ابھرنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہوتی ہے اس کے خلاف ایک جال، یہ ہوتا ہے ایک سازش کا۔ تعویذات کے ذریعے اس کو ایک ایسے پنجرے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے کہ انسان بعض دفعہ خودکشی تک چلا جاتا ہے۔ یہ جادو بہت بھیانک قسم کا جادو ہوتا ہے، اور اس جادو کے علاج کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ مختلف عاملین کے پاس جائے، مختلف لوگوں کے پاس جائے علاج کرنے کے لیے، لیکن اکثر عاملین کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی کہ عمل کیا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ اچھا، کرتے یہ ہیں علاج کے لیے کہ اس کو کچھ پینے کے تعویذ دے دیے یا دم کر دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ علاج ہو گیا۔ یہ علاج ہرگز نہیں ہوتا جب تک کہ آپ تعویذات کو وہاں سے اتاریں گے نہیں، ان کا اثر ختم نہیں کریں گے، ان تعویذات کے ذریعے جو سحری چیزیں آئی ہوئی ہیں ان کا راستہ نہیں روکیں گے، اس وقت تک علاج نہیں ہو پائے گا۔ اب ہم آپ کو ایسا آسان طریقہ بتا دیتے ہیں۔ اس آسان طریقے سے جو درختوں پر لٹکایا گیا جادو ہے، جو بھی اس سے متاثر ہے تو وہ اس جادو کو کیسے ختم کرے، اس کے اثرات کو کیسے زائل کرے، اور اپنی باڈی، اپنے جسم کو کیسے ان تعویذات سے پاک صاف کر کے پھر جو تعویذ اور جادو پیچھے لٹکا ہوا ہے اس جادو کو کیسے ختم کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو جادو تعویذ وغیرہ تھے ان تعویذ اور اس بندے کے درمیان جو سحری چیزیں، سحری موکل شیطانی چیزیں تھیں،
ان کا راستہ کیسے روکیں؟ تو یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں، ان کا بڑا آسان اور بہترین علاج میں آپ کو بتانے چلا ہوں۔ آپ ایسا کریں، سب سے پہلے کوشش کریں غسل کر لیں۔ غسل کر لینے کے بعد پہلا مرحلہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس سفید لباس ہے تو وہ پہن لیں، سفید لباس اگر نہیں ہے تو کوئی سا بھی صاف کپڑے آپ پہن سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ آپ نے پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لینی ہے۔ یہ پڑھ لینے کے بعد قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورت انعام، اس کی آیت نمبر 59 ہے، وہ آپ کے سامنے سکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہوگی۔ یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ آیت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مبین۔ اس آیت کو آپ نے 313 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ پانی کے اوپر دم کر لینے کے بعد آپ نے وافر مقدار میں پانی دم کرنا ہے، اسی کے ساتھ آپ نے غسل کرنا ہے، اور بقیہ ماندہ جو پانی بچا ہوگا آپ کے پاس، اس پانی کو کسی بھی درخت کی جڑوں میں ڈال دیں۔ کسی بھی درخت کی جڑوں میں جب ڈالیں گے آپ، اسی وقت آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ جیسے زنجیروں میں پہلے جکڑے ہوئے تھے، اب وہ جسم آپ کا ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے اس آیت کی تعداد 313 والی ختم کر کے آپ نے صرف 13 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ اس ایک آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر یہ تمام بندشیں، یہ تمام جادو، جو جس قسم کے بھیانک جادو تھے، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آپ کا جسم صاف پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ باقی رشتے کی یا نکاح کی یا اس کے علاوہ جو فزیکلی بیماریاں ہیں، اس کے لیے آپ یہ پانی پی بھی سکتے ہیں، اندر کے جو جراثیم ہیں وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو میڈیسن کی بھی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے۔